السلام علیکم، نمستے اور ست شری اکال آپ سب لوگوں کے لیے۔ میں جو ہوں ریجنگ بول اکیڈمی سے ایک لیسن لایا ہوں جو کہ بگنر لیسن ہے، اور اس لیسن میں آپ کو ڈفرینٹ طریقے دکھائے جائیں گے کہ ٹریڈ کیسے کرتے ہیں۔ تو بیسکلی ہمارا گول ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ویڈیو، جب آپ اس ویڈیو کو فنش کر لیں، اس پورے لیسن کو فنش کر لیں، آپ کے پاس اتنی نالج ہو کہ آپ جو ہے ایز اے ٹریڈر آپ مارکیٹ میں جا کے یہ سکلز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، اور اتنا کانفیڈنس ہو کہ ہاں کہ میں اپنے ٹریڈ پہ یعنی کہ جڑا رہوں گا کہ میں نے جو ہے ڈیسیژن اور جو ہے آپ کہہ لیں اسکل سے یہ ڈیسیژن بنائی ہے۔ کافی چیزیں ہیں جو کہ میں انگلش میں بھی تھوڑا بہت دہراؤں گا، اور بعد میں اردو ہندی میں بھی تھوڑا بہت میں کہتا رہوں گا، اس کو ٹرانسلیٹ کرتا رہوں گا۔ میری پوری کوشش ہوگی۔ اگر آپ پین اور پیپر ریڈی رکھیں اور آپ نے تھوڑے بہت نوٹس لینے ہیں، تو میں آج کے لیے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم لوگ کیا کیا چیزیں سیکھ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو کوئی یہاں پر ایسا کوئی سیکرٹ ٹریڈنگ میتھڈ نہیں میں آپ کو بتا رہا، یہ سب آپ کے لیے آؤٹ ان دی اوپن ہے، اور آپ دوسری ویڈیوز جو دیکھ چکے ہوں گے یا آپ آلریڈی یہ چیزیں لرن کر چکے ہوں گے، یہ سارا جو ہے بیسک ہے۔ اب بیسک کیا ہے کہ لوگوں کا ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے ٹریڈنگ کرنے کا۔ کوئی صرف کینڈل سٹکس سے ٹریڈ کرتا ہے، کوئی جو ہے صرف والیوم کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے، کوئی ٹرینڈ لائن کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو ایٹ دی اینڈ یہ ساری چیزیں کس طرح پٹ ٹوگیدر ہوتی ہیں اور کس طرح ایک ٹریڈ جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ٹریڈ کرنے کا۔ جیسے میں نے مینشن کیا کہ آپ کا بریک آؤٹ ٹریڈز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے دو لیولز دیکھے جاتے ہیں، جیسے ہی اس لیول کو کراس کیا جاتا ہے اسے بریک آؤٹ ٹریڈ کہتے ہیں۔ والیوم پلیز ہوتے ہیں، والیوم کے حساب سے لوگ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں تھوڑا بہت والیوم آ رہا ہے تو پھر اسی ٹرینڈ کے ساتھ وہ لوگ بھی انٹر کرتے ہیں۔ مقصد بیسکلی یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ چارٹس دیکھیں گے نا، اتنا آپ کو ایکسپیرئنس ہوگا، اتنے آپ کو کی پیٹرنس سیکھے جائیں، آپ کو سیکھنے کو ملیں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ غلطیاں بھی کریں گے، بٹ اٹس پارٹ آف دا پروسیس، یعنی کہ یہ جتنی آپ غلطیاں کریں گے اتنا آپ سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ کی پیٹرنس جو ہیں، ادھر ایک چائے کا کپ ہوتا ہے جسے ہم کپ اینڈ ہینڈل کہتے ہیں، ہیڈ اینڈ شولڈر جسے کہتے ہیں، فلیگ پیٹرن ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو یہ دکھاؤں ٹریڈز کے اندر، اور آپ کو تھوڑی بہت ایگزامپلس بھی دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو گراف ہے تھوڑی بہت الٹی سیدھی میں نے جان بوجھ کے بنائی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی آپ کہاں ہوتے ہیں اور کس طرح لوگ اپنے اکاؤنٹس کو وائپ آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ایسی گراف ہے جو میرے 3 سال کی بیٹی نے بنائی ہے، مگر وہ میں نے جان بوجھ کے ہے، کیونکہ ابھی آپ کا جو پرسپیکٹو ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا لیسن آپ کی جو یہ چارٹنگ ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کو کچھ اور دکھے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے $10,000 سے لے کے یا جو بھی آپ کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں، اس چیز کو آپ شروع کرتے ہیں اپنا اکاؤنٹ کو، اور پھر وہ جا کے 15,000 پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو بہت خوشی خوشی لوگ انجوائے کرتے ہیں، وہ ہم 15 پہ آ گئے، آل آف سڈن وہ 15 جو ہے واپس 10 پہ آ جاتا ہے۔ اب وہ اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو ان کے پاس نالج نہیں ہے، یا تو وہ لوگوں کو فالو کرتے آ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ڈیسیجن میکنگ سکلز نہیں ہے۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں، یا تو پھر وہ کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، زیرو پہ آ جاتے ہیں، سارے پیسے ان کے لاس ہو جاتے ہیں، یا تو پھر وہ تھوڑا بہت ٹریڈ کرتے ہیں، پھر اوپر آتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں، پھر اوپر آتے ہیں، بٹ وہ اسی لیول پہ رہتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے آپ ابھی یہاں پر ہو، ٹھیک ہے، یا تو پھر یہاں پر ہو یا تو یہاں پر ہو۔ ادھر آپ جو ہے میری کوشش یہ ہے کہ آپ ادھر ہو اور ادھر سے آپ سیدھا اوپر جاؤ۔ جو آپ نے $10,000 لگائے ہیں نا، وہ آپ اس کو 20 میں کنورٹ کرو۔ میرا مقصد یہ ہے پورا۔
ٹھیک ہے جی. اس لیسن میں آپ کو کوشش کروں گا کہ میں ہلکا جاؤں، ہلکا ہلکا جا کے آپ کو تھوڑا آہستہ آہستہ ایکسپلین بھی کروں کہ کیا کیا چیزیں ہیں. بٹ میرا جو مقصد ہے اس ویڈیو کا کہ آپ کو جب آپ یہ ختم کریں آپ کے پاس ایکسٹرا کانفیڈنس ہو کہ ہاں میں اب ریڈی ہوں مارکیٹ میں جانے کے لیے، میں ٹریڈز لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ تھوڑے بہت مور آف اے بگنر انٹرمیڈیٹ ٹائپ آف ویڈیو ہے. اس سے پہلے آپ کو پہلے تو اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے، بروکرز کے تھرو جانا ہوتا ہے، وہ سارا جو ہے وہ پرائر ٹو یہ جو ہے بیسکلی آپ مارکیٹ میں آلریڈی ہاتھ ڈال چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں جو کور کروں گا وہ ہے کینڈل سٹکس. ٹھیک ہے جی. سپورٹ اینڈ ریزسٹنس یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور آپ کی رسک مینجمنٹ. ٹھیک ہے جی. کینڈل سٹکس میں کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنا ایک آرٹ ہے. ٹھیک ہے جی. سائیکولوجیکلی اس کے پیچھے جو ہے ایک ہر کینڈل کے پیچھے ایک سٹوری چل رہی ہوتی ہے. وہ آپ کے اوپر ہے وہ کس طرح آپ اس کو انٹرپریٹ کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے مارکیٹ میں. تو وہ میں آپ کو تھوڑا بہت بتاؤں گا. دوسرا ہے کہ کس طرح کی کینڈل سٹکس ہوتی ہیں، کیا پیٹرنز ہوتے ہیں، کس طرح کے والیومز ہوتے ہیں. ناؤ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس پہ آ جاتے ہیں. تو سپورٹ اور ریزسٹنس جو ہے وہ ہارزونٹل میں بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ موو بھی کرتا رہتا ہے، ایز آپ کی گراف اوپر جاتی رہتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ موو ہوتا رہتا ہے. دوسری چیز ہے آپ کی ٹرینڈ لائنز. ٹھیک ہے جی. اور موونگ ایوریجز جو کہ بیسڈ آن دن کے حساب سے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پارٹ آف سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہے. دوسرا آپ کا آتا ہے رسک مینجمنٹ، کہ آپ نے اپنے پورٹ فولیو کو کیسے سنبھالنا ہے اور کتنا رسک لینا ہے اور کتنا لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں کینڈل سٹکس سے. اچھا، اب کینڈل سٹکس کا کیا ہے کہ کینڈل سٹکس کی دو طرح کی آپ کی کینڈلز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بیئر سائڈ جو کہ آپ کی لال ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے آپ کی بل سائڈ جو کہ آپ کی گرین ہوتی ہے. تو یہ دو کلرز میں بھی آتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوتی ہے. تو بلیک بیئر ہوتی ہے اور وائٹ جو ہے وہ بل ہوتی ہے. ڈپینڈنگ آن آپ کس پلیٹ فارم کے ساتھ ہیں اس حساب سے لوگ جو ہیں لائن چارٹنگ کے بجائے کینڈل سٹکس کی چارٹنگ دیکھتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، اب جیسے میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی بیئر کینڈل ہے یہ اوپن ہوئی ہے مارکیٹ میں ابھی. ٹھیک ہے جی. اب یہ کس طرح اس نے پیٹرن بنایا ہے، ہوا یہ کہ جیسی اوپن ہوئی تو مارکیٹ میں تھوڑی سی بائنگ آئی. تو بائنگ آئی تو یہ تھوڑا بہت اوپر جا کے پش کر گئی ہائی پہ. یہ جو چھوٹا ایریا ہے وہ کہلاتا ہے وکس. ٹھیک ہے جی. تو کینڈلز جو ہیں وہ وکس بناتی ہیں. تو اس کینڈل کی سٹوری ہے کہ مارکیٹ اوپن ہوئی، بلز آئے. بلز کا مطلب ہے لوگ آئے، وہ بائنگ شروع کر دی انہوں نے. اب جیسی بائنگ شروع کر دی یہ اوپر گئی، اور اوپر کر کے ایک دم سے آپ کے بیئرز جو ہیں یعنی کہ جو سیلرز ہیں انہوں نے پش کرنا شروع کر دیا. اب مارکیٹ انہوں نے اتنی نیچے پش کری کہ وہ آ کے اس نے ایک نیا لو بنایا. ٹھیک ہے جی. لو بنا کے واپس جو ہیں بیئرز آ گئے، اور بل آ گئے. تو بائرز آنے کے انہوں نے پش کیا تو مارکیٹ جو ہے وہ جا کے ادھر آ کے رک گئی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جو سٹوری یہ ہے کہ مارکیٹ اوپن ہوئی، بائرز آئے، انہوں نے تھوڑی پرائس ہائی کری، پھر ایک دم سے سیلرز آئے، وہ پل کو نیچے لے گئے، پھر بائرز آئے، انہوں نے اوپر آ کے کلوز ہوئی ہے. تو یہ کینڈل جو ہے وہ ریپرزینٹ کر سکتی ہے 1 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ، 30 منٹس، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 1 دن، 1 مہینہ. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو یہ بیئر کی سٹوری ہو گئی. اگر آپ بل کی سائڈ پہ آتے ہیں تو وہاں پر اس کی اپوزٹ سٹوری ہے. مارکیٹ جو ہے وہ اوپن ہوئی، بیئرز آئے، انہوں نے نیچے ڈریگ کیا، ہلکا سا ایک لو بن گیا. ٹھیک ہے جی. پھر بلز نے دوبارہ پش کیا، اوپر کرتے 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 وہ ٹاپ پہ آ گیا، لے کے بیئرز آئے، انہوں نے تھوڑا سا پش کر کے اس کو کلوز کر دیا. ٹھیک ہے. تو کینڈلز کے ڈفرینٹ باڈی سائز بھی ہوتے ہیں، آدھا بھی ہو گئے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ بھائی کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، وہ اس طرح آگے پیچھے آپ کا چل رہا ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک چیٹ شیٹ دکھاؤں گا. بیسکلی کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے اس میں پیٹرنز دیکھنے ہوتے ہیں کہ پیٹرنز کیا ہیں. سب سے امپورٹنٹ آپ کے جو پیٹرنز ہیں نا، کیونکہ ہم لوگ اسٹاک مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ چیز اسٹاک مارکیٹ اور آپ فوریکس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. دونوں سیم ہی چیزیں ہیں، صرف والیوم کا ڈفرینس ہے.
تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یوزلی آئی سے اباؤٹ 70-80% آپ کے ٹریڈرز جو ہیں وہ بل ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں. ویسے اگر آپ کی فوریکس ہے تو اٹس آئدر اور اٹس 50-50 ڈپینڈنگ آن مارکیٹ کہاں جا رہی ہے. تو ہمیں جو دیکھنا ہے, ہم جو فوکس کریں اسٹاک مارکیٹ میں وہ ہے آپ کی ہیمرز, ٹھیک ہے, یہ ڈوجیز کہلاتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہے ہیمر, یہ ہے انورٹڈ ہیمر, اور بلش اسپننگ ٹاپ اور ڈوجی, یہ آپ کے جو ہیں ڈیسیجن میکرز ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ امپورٹنٹ ہے. باقی کے جو نیچے ہیں یہ آپ کو ایک پیٹرنز بتا رہے ہوتے ہیں. سب سے کامن آپ کو نظر آئے گا بلش انگلفنگ, یعنی کہ آپ کی بل جو ہے وہ بیئر کو کھا رہی ہے پوری کی پوری, وکس نہیں, آپ کی باڈی کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو یہ نظر آئے گا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو ڈفرنٹ باڈیز جو میں نے اوپر پہلے بات کری تھی, اس کے ساتھ ایک ڈوجی ہوگا, اسے کہتے ہیں بلش ابینڈن بیبی. تو یہ جو ہے نا اس کو ابینڈن چھوڑ دیا پیچھے, یعنی کہ ماں باپ نے چھوڑ دیا ہے بچے کو پیچھے, تو یہ ایک آپ کا ایک انڈیکیٹر ہے. دوسرا آ گیا ہے 3 وائٹ سولجرز, ٹھیک ہے جی, تو یہ لگاتار 3 بل آپ کی جو ہے کینڈلز ہیں. تو یہ جو ہیں آپ کے انڈیکیٹرز ہیں, یہ آپ کی ہو گئی چیٹ شیٹ. یہ آپ اپنے ساتھ اس کو پڑھ لیں, میمورائز کر لیں, یہ کوئی اتنا ہارڈ نہیں ہے, اس کو 2-3 دفعہ آپ دیکھنا شروع کریں گے نا, آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ مارکیٹ میں یہ کس طرح دیکھی جاتی ہے, اور اس کے اندر نا آپ کو مارکیٹ خود ہی آپ کو بتا رہی ہوگی کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کو اپنے ٹائم پہ یہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو میمورائز کر لیں. دوسرا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے پیرنٹس, کنٹینیوشن پیٹرنس. سب سے جو کامن ہیں ابھی آج کل جو چل رہے ہیں وہ آپ کا بلش فلیگ اور بلش فالنگ ویج, یہ بہت کامن ہے, یہ دو جو آپ کے چل رہے ہیں ابھی. کیونکہ مارکیٹ جو ہے ابھی 2020 میں جیسے ہی ختم ہوا ہے, سب آدھی سے زیادہ جو کمپنیاں ہیں وہ ریکور کر گئی ہیں. اس کے بعد وہ تھوڑی سی سیلنگ آف ہوتی ہے اور وہ نیچے آ رہی ہیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں. کنسولیڈیٹ کا مطلب ہے بس تھوڑی سی بائنگ سیلنگ کنٹینیوسلی چھوٹے پیمانے پہ بہت ہو رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پر وہ بریک آؤٹ کرے گی, انجن کی طرح, جس طرح آپ نے گرین ایرو دیکھی اس طرح وہ بریک آؤٹ کرے گی, وہ اوپر کی طرف جائے گی. اس کی میں آپ کو لائیو ایگزامپل دکھاؤں گا, جو کہ بہت ہی مشہور ایک ہمارا اسٹاک ہے, جس میں ابھی فی الحال یہ پیٹرن جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا کچھ دنوں پہلے, تو اس کی میں آپ کو لائیو ایگزامپل دکھاؤں گا. تو یہ ان میں سے چارٹ ہیں. آئی نو یہ آپ کو بہت ساری چیزیں لگ رہی ہوں گی, آپ بولیں گے بھائی یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا چیز ہے. آپ کو زیادہ فوکس نہیں ہے, یہ آپ کو جب آپ دیکھنا شروع کریں گے آٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں چل رہا ہوگا یار یہ دیکھا ہوا ہے, یہ پہلے بھی دیکھا تھا میں نے, یہ مجھے کچھ ملتا جلتا نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں گے ایسے بلش فلیگ پیٹرن ہے, اسی کے اپوزٹ جو ہے وہ بیئر فلیگ پیٹرن ہے. بیسکلی یہ اوپر جا کے نیچے آ کے پھر اوپر جا رہا ہے, یہ اس کا بالکل اپوزٹ, تو میرر امیج ہے. تو یہ آدھے سے زیادہ سیم ہی ہے بٹ اپوزٹس ہیں, تو اس کو آپ دھیان میں رکھے گا. یہ جو ہوتا ہے کہ ایک ہیڈ اینڈ شولڈر, جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ ایک ٹریڈ ہوتا ہے ہیڈ اینڈ شولڈر, تو یہ آپ کے بالکل یہ شولڈرز بناتا ہے, یہ آپ کی ہیڈ بناتا ہے, اور پھر وہ بریک پوائنٹ پہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, یہ فوراً پھر نیچے گرتا ہے. تو یہاں پر آپ نے انڈیکیٹرز دیکھنے ہوتے ہیں, یہاں پر بریک آؤٹ پوائنٹس دیکھنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ کیا کیا ہے. تو اٹس ناٹ کہ آپ نے ایک ہی انڈیکیٹر یوز کرنا ہے, آپ کو ملٹیپل, یعنی کہ بندہ کوئی چیز کرنے جاتا ہے نا تو وہ اپنے دوستوں اور یاروں سے ایڈوائس لیتا ہے, ہاں بھائی یار فلانا میں گاڑی لینے جا رہا ہوں, کچھ اس کے بارے میں بتاؤ. تو وہ ایک بندے سے پوچھے گا, 2 بندوں سے پوچھے گا, 3 بندوں سے پوچھے گا. اسی طرح آپ کسی اسٹاک میں اندر جا رہے ہیں تو آپ نے 3-4-5 لوگوں سے نہیں, انڈیکیٹرز, لوگوں کو آپ کو ریپلیس کر دیں انڈیکیٹر سے پوچھنا ہے, ہاں بھائی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ سب اگر اگری کرتے ہیں اس پوائنٹ پہ, پھر آپ وہ ٹریڈ لیں گے, ٹھیک ہے جی. چلیں نیکسٹ چاہتے ہیں ہم لوگ سپورٹ اور ریزسٹنس. تو یہ کینڈل سٹکس اور پیٹرنس کو جو ہے وہ ہم نے کور کر لیا ہے. تو اگر آپ کینڈل سٹکس میں ہم لوگ واپس جاتے ہیں تو یہ چیٹ شیٹ ضرور پڑھ لے گا, اور اس میں آپ دیکھ لے گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں, یہ تھوڑا سا میمورائز کر لے گا.
آگے جا کے آپ کو اس چیز سے بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ جب لوگ پلیٹ فارم پہ آتے ہیں نا، سب سے پہلی چیز جو پلیٹ فارم جیسی وہ کھولتے ہیں اپنا، تو ان کو لائنیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہوتی ہے، اس لائنوں کو جا کے آپ نے کینڈل سٹکس میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. وہ بہت ہی آسان ہے، وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کس طرح آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آتا ہے آپ کا سپورٹ اور ریزسٹنس. سپورٹ اور ریزسٹنس ڈفرینٹ فارمز میں آتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ایک ہورزونٹل لائن ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ موو اپ کر رہی ہوتی ہے. دوسرا ہے آپ کی ٹرینڈ لائنز. ٹھیک ہے جی. اب ٹرینڈ لائنز کیا ہوتی ہیں؟ وہ ڈفرینٹ لائنز سپورٹس کے ساتھ بنائی جاتی ہیں. اور ہم ایک کہاوت ہے کہ بھائی ٹرینڈ از یور فرینڈ انٹل اٹ بینڈس، یعنی کہ جب تک کہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو چلنے دو، جیسی بریک کرتا ہے تو وہاں پر ہوشیار ہو جاؤ اور اس چیز کو دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے ادھر وہاں پر. ٹھیک ہے جی. ٹرینڈ لائنز کے ساتھ موونگ ایوریجز بھی جاتے ہیں. دوسری چیز ہے RSI ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس. اس چیز کا میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بہت ہی اچھا انڈیکیٹر ہے جو میں نے ریسنٹلی اس کو یوز کرنا شروع کیا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بونس ٹپ بھی دوں گا جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے ساتھ آپ ملا کے اس کو اچھا انڈیکیٹر آپ ان سب کو بنا کے ایک سالڈ ڈیسیجن آپ جو ہے ایک لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جاتے ہیں ہم لوگ ٹرینڈ لائن پہ، سوری سپورٹ اور ریزسٹنس پہ. تو سپورٹ اور ریزسٹنس کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ لائنیں اگنور کر دیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی گراف جا رہی ہے وائٹ میں. ٹھیک ہے جی. اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، لوگ کو یہی نظر آ رہا ہوتا ہے. مگر اب کیونکہ آپ کا ایک لیول ایڈوانس ہو گیا ہے، آپ جو ہیں سپورٹ اور ریزسٹنس دیکھنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب گراف اوپر جاتی ہے، اوپر جا کے جیسے نیچے آتی ہے وہ ایک سپورٹ بناتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، پھر دوبارہ وہ سپورٹ بناتی ہے، پھر اوپر نیچے جا کے واپس نیچے ڈراپ کرتی ہے، وہ ایک اور سپورٹ بناتی ہے. اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ جب وہ اوپر جا رہی ہے تو اوپر بھی ایک ریزسٹنس بنا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ اس حصے کو اگنور کریں. ٹھیک ہے. آپ اس پہ فوکس کریں صرف. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ سپورٹ بھی بنا رہی ہے اور ریزسٹنس بھی بنا رہی ہے. ٹھیک ہے. اوپر نیچے اوپر جا کے اس نے بنا لیا. اب کیا ہوا؟ اسٹاک نے آ کے ریزسٹنس لائن کو بریک کرا، تو اسے کہتے ہیں بریک آؤٹ. ٹھیک ہے. اس نے بریک آؤٹ کیا. اب بریک آؤٹ کیا، آپ نے ہوگا کہ یہاں پر آپ نے ٹریڈ جو ہے وہ سیل کر دیا ہوگا. اب دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ دوبارہ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ کیا کر رہی ہے. 2-3 طریقے ہوتے ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے، مگر میں آپ لوگ کے لیے سمپل رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب مارکیٹ نے یہ بریک آؤٹ کیا، اب وہ جیسی بریک آؤٹ کرتی ہے تو وہ اوپر جا کے نیا ریزسٹنس بناتی ہے، پھر نیچے آ کے پھر سپورٹ بناتی ہے، پھر ریزسٹنس پھر سپورٹ. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو پریویس ریزسٹنس تھا، یعنی کہ ادھر کا جو ریزسٹنس تھا وہ یوزلی سپورٹ بن جاتا ہے نئے گرافز کے لیے. جب وہ بریک آؤٹ ہوتا ہے نا تو ان کا وہ آٹومیٹکلی سپورٹ بن جاتا ہے. اس کی میں آپ کو اگزامپل دوں گا اور آپ دیکھیں گے، آپ بہت حیران ہوں گے کہ آپ کو آلریڈی پتہ چل جاتا ہے پہلے سے کہ مارکیٹ کہاں پر واپس آنی ہے اور کہاں سے باؤنس ہو کے واپس وہ ریلی اپ کر جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو ہوپ فلی آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا سپورٹ اور ریزسٹنس. سپورٹ جو ہے جہاں پر مارکیٹ اوپر جا کے نیچے آتی ہے واپس اور وہاں سے یو ٹرن جب لیتی ہے تو وہ آپ کی سپورٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر بھی آپ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں اوپر نیچے، تو یہ پہاڑوں کی طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ چل رہا ہوتا ہے. نیکسٹ آتے ہیں ہم لوگ ٹرینڈ لائنس پہ. ٹھیک ہے جی. اب ٹرینڈ لائنس کس طرح بناتے ہیں؟ آپ نے دیکھا یہ گرین لائن جو آپ کی جا رہی ہے یہ آپ کی لمبی ٹرینڈ لائن بنی ہوئی ہے. اچھا، یہ ہماری جو ہے لمبی ٹرینڈ لائن ہے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی ٹرینڈ لائنز بنی ہوئی ہیں. جب آپ ٹرینڈ لائنز اوپر سے نیچے کی طرف بناتے ہیں تو آپ ہمیشہ اوپر کی سائڈ پہ بناتے ہیں. تو آپ ہائیسٹ ہائی پہ لیں گے اور اس کو لوئسٹ لو پہ لے کے جائیں گے. یہ ناٹ دا بیسٹ ایگزامپل، مگر یہ ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ چارٹنگ کس طرح دکھا رہی ہے. تو جو آپ کی جو ایکچوئل جو بیس ٹرینڈ لائن ہے، ٹھیک ہے جی، اگر مارکیٹ اوپر کو جا رہی ہے تو وہ نیچے بنتی ہے، اور مارکیٹ اگر اوپر سے نیچے گر رہی ہے تو وہ اوپر بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جس طرح یہ وائٹ والی ہے. تو جو گرین والی ہے اس کو انہوں نے لوئسٹ لو کا مطلب ہے اگر مارکیٹ نیچے آتی ہے ایک لو بناتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، پھر دوبارہ لو بناتی ہے، تو لوئسٹ لو سے آپ کنیکٹ کرتے ہو.
اینڈ یو کنٹینیو کیپ کنیکٹنگ ود دا لوئسٹ لو. تو یہاں پر گئی اوپر مارکیٹ آئی, یہاں پر سب سے لوئسٹ لو. تو بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا آپ کو ٹرینڈ پتہ چل جاتا ہے, وہ باؤنس کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک آپ کے لیے ایک دیوار بن جاتی ہے اور اس سے وہ کر کے باؤنس کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اسی ٹرینڈ کے اندر ود ان دس ٹرینڈ اس کے اندر الگ سے اپنے ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں, اوپر نیچے اوپر نیچے. وہ پھر آپ کیا کرتے ہو, اگر آپ نے ٹرینڈ لائن یہ بنائی ہے 4 گھنٹے کے چارٹ پہ, تو یہ اندر اگر آپ اس کو زوم ان کرو گے تو یہ پھر 1 گھنٹہ یا 15 منٹ کے اندر آپ کو یہ سارا ایک اور نیا آپ کو ٹریڈنگ کا سلسلہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا آپ کی ٹرینڈ لائن. دوسرا ہوتا ہے آر ایس آئی کا, جو میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ ساری چیزیں میں آپ کو لائیو اکاؤنٹ میں بھی دکھاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح یہ امپلیمنٹ کی جاتی ہیں. تو ابھی ہم نے سپورٹ اور ریزسٹنس کا میں نے آپ کو بتایا, کینڈل سٹکس کا بتایا, پیٹرنس کا بتایا, ٹرینڈ لائن کا بتایا, اور آر ایس آئی کا بتا رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے جی, اگر آپ نے ویڈیو پاز کرنی ہے تھوڑا, میں نہیں چاہتا کہ آپ زیادہ جو ہیں اوور ویلمڈ ہو جائیں کہ بہت ہی زیادہ انفارمیشن فوراً آ رہی ہے. آپ اس ویڈیو کو بے شک آپ پاز کر لیں آرام سے. اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں, آرام سے پڑھنا چاہتے ہیں, کینڈل سٹکس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں, بے شک آپ واپس جا سکتے ہیں, دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو وہ آئیڈیا گریپس ہو جائے. اچھا, بیک ٹو آر ایس آئی. آر ایس آئی کا کیا ہے کہ یہ جو ہے ایک انڈیکیٹر آپ کو بتاتا ہے کہ اگر اسٹاک جو ہے وہ اوور باٹ ہے, یعنی کہ زیادہ خرید لیا گیا ہے, یا اوور سولڈ ہے, زیادہ بیچ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کے 2 لیول ہوتے ہیں, 70 اور 30. جب 70 سے اوپر جاتا ہے دیٹ مینس یہ اوور باٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی, اور جب وہ 30 سے نیچے جاتا ہے اس کا مطلب ہے اوور سولڈ ہو چکا ہے, یعنی کہ لوگوں نے مارکیٹ میں تباہی مچا دی ہے اور یہ اوور سولڈ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اب کیا ہے کہ آپ نے یہ انڈیکیٹرز جو ہے وہ دیکھنے ہوتے ہیں ٹرینڈ لائنس کے ساتھ, سپورٹ اور ریزسٹنس کے ساتھ, اور آپ کے کینڈلز کے ساتھ. یہ ساری چیزیں ٹوگیدر آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی سمپل انڈیکیٹر ہے اور بہت ہی زبردست انڈیکیٹر ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اولڈ سپورٹ از نیو ریزسٹنس اینڈ وائس ورسا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا تھا پریویس آپ کی جو سپورٹ اور ریزسٹنس کی, کہ جو پریویس سپورٹ یا ریزسٹنس جو بھی ہوتا ہے پہلے کا, وہ آپ کو آگے جا کے سپورٹ اور ریزسٹنس بن جاتا ہے. سو ڈپینڈنگ آن وائس ورسا, کا مارکیٹ نیچے جا رہی ہے تو وہ ریزسٹنس بن جاتا ہے, مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو وہ سپورٹ بن جاتا ہے. جو پہلے کا ریزسٹنس ہوتا ہے وہ سپورٹ بن جاتا ہے, اور جو پہلے کا سپورٹ ہوتا ہے وہ ریزسٹنس بن جاتا ہے جب مارکیٹ نیچے جا رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کا ایک کی پوائنٹ تھا. اور ہمیشہ جو بائنگ اور سیلنگ ہوتی ہے نا, وہ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے اس کے بیچ میں. ٹھیک ہے, بڑے ٹریڈرز جو ہیں وہ تھوڑا سا ہیوی رسک لیتے ہیں, وہ جاتے ہیں ادھر سے آل دا وے اپ. اس کا بھی انڈیکیٹر ہے, مگر میں اتنا سارا آپ کو دینا نہیں چاہتا ٹوگیدر. وہ اگر آپ لکھنا چاہیں وہ فیبوناچی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی ایک طریقے کا انڈیکیٹر ہے جو کہ وہ بھی یوز کیا جاتا ہے, مگر وہ تھوڑے ایڈوانس لیول پہ کیا جاتا ہے ڈپینڈنگ آن آپ کتنا بڑا رسک لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, مگر اس پہ میں زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو صرف بیسکس بتانا چاہ رہا ہوں. کیپ ان مائنڈ کہ آپ کو جو ہے ہمیشہ جب بھی آپ کسی چیز کا ٹریڈ کریں نا, ایسی اندھی دھن نہ جائیں. آلویز ہیو اے پلان کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو ٹریڈ کیا جائے. تو ابھی میں نے آپ کو 4 انڈیکیٹرز بتائے. ٹھیک ہے جی, کینڈل سٹکس ہو گیا, سپورٹ اور ریزسٹنس ہو گیا, ٹرینڈ لائن ہو گئی, آر ایس آئی ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے جی, ان چاروں کے ساتھ آپ پلان ایک بنائیں کہ بھائی مجھے اگر یہ ٹریڈ لینا ہے کیوں لینا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا آپ نے مارکیٹ کی نیوز بھی دیکھنی ہے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. یہ نہ ہو کہ پتہ چل رہا ہے وہ بینکرپٹ ہو رہی ہے, آپ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹریڈنگ اس کو انالیسس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر سارا سیل آف شروع ہو گیا. یہ ساری کی ساری جو ہے آپ کی انالیسس پانی یعنی کہ سب ویسٹ ہو جانی ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ, مگر آپ نے نیوز بھی پڑھنی ہے, دیکھنا بھی ہے کہ کمپنی ورتھ بھی ہے, اس پہ انویسٹ کیا جا سکتا ہے, یہ کیا کر رہی ہے, یہ آپ کو نیوز آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی, لائنز آر آلویز امپورٹنٹ. تو پہلے بھی میں کہا تھا آپ لائنز کو ضرور فالو کریں, کیونکہ ٹرینڈ از یور فرینڈ انٹل اٹ بینڈس, یعنی کہ وہ آپ کا دوست ہے جب تک کہ اس نے
آپ کے رولز نہیں توڑے تو وہ جیسے ہی آپ کے رولز توڑے گا تو اٹس گوئنگ دی اپوزٹ وے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ذرا لائف چارٹ دکھاتا ہوں کہ اس میں ہم لوگ کس طرح یہ انالیسز, یہ چاروں کی چاری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس کو کیسے ہم لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور سب سے مشہور اسٹاک جو 2020 کا تھا وہ ہے ٹیسلا. تو یہ آپ لوگ کو دکھانے کے لیے میں نے کھولا ہے. اس میں کافی ساری چیزیں ہیں, میں نے پہلے سے بنائی ہوئی تاکہ آپ لوگ کو میں سمجھا سکوں اور آپ کو آئیڈیا ہو کہ کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کو دیکھا جائے, بائی دا وے یہ جو پلیٹ فارم ہے اگر آپ نے یوز کرنا ہے, اس کی ویب سائٹ ہے tradingview.com. tradingview.com یہ فری کا ہے. آپ کے پاس گوگل اکاؤنٹ ہے, آپ سائن ان کر لیں, فیس بک ہے اسے سائن ان کر کے آپ کو اپ ٹو 3 to 4 انڈیکیٹرز جو ہیں وہ الاؤ کر دیتے ہیں. تو آپ نے جو بھی یوز کرنا ہے تو وہ آپ اس پہ یوز کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی چارج. ان کے پاس پرو ورژن میں جس کا لوگ پے کرتے ہیں اور وہ تھوڑا سا زیادہ ایڈوانس ہے. تو اگر آپ نے یہی انڈیکیٹرز یوز کرنے ہیں تو آپ کو فری کا ورژن مور دین انف. دوسری چیز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا, جب بھی آپ کبھی بھی چارٹ کھولتے ہیں تو وہ ہمیشہ لائنز میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی, لائنز نظر آ رہی تھیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے, آپ وہ لائنز کو جا کے اس کو آپ کینڈلز میں بدلیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا آتا ہے آپ کا چارٹنگ. اب دو طرح کے ٹریڈرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک ہوتا ہے آپ کا سوئنگ ٹریڈر جو کہ میں بعد میں کور کروں گا, اور ایک ہوتا ہے ڈے ٹریڈرز. بلکہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. سوئنگ ٹریڈرز جو ہیں وہ تھوڑا لمبا گیم کھیلتے ہیں. وہ ہوتا ہے یوزلی ابھی ٹریڈ لیا تو انہوں نے 3 ویک 4 ویک 5 ویک کا انہوں نے ٹیک پروفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ مہینے 1.5 مہینے کے لیے وہ لاکڈ ان ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے اچھا ٹریڈ ملا ہے ان کو, مگر وہ تھوڑا دیتا بھی اچھے پیسے. ٹھیک ہے, مگر اس کا پیشنس کا گیم ہے. دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈے ٹریڈرز. ڈے ٹریڈرز کا کیا ہے کہ وہ دن میں 2 یا 3 4 5 کوئی 10 بھی کرتا ہے. اسکائز دا لمٹ کہ آپ ملٹیپل ٹریڈنگ کر رہے ہوں بار 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 ان اینڈ آؤٹ ہو کے, ادھر پیسے بنائے ادھر پیسے بنائے, کہیں $200 بنائے, کہیں $300 بنائے, 500 بنائے, کر آ کے بس آپ کا ڈیلی کا ٹارگیٹ ہے وہ بنا کے آپ نکل جاتے ہیں. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. جو ڈے ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ یوزلی 1 منٹ 3 منٹ 5 منٹ سے لے کے 1 گھنٹے کے چارٹس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو سوئنگ ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ یوزلی ان چھوٹے منٹس کو نہیں دیکھتے, وہ لمبا گیم کھیلتے ہیں. 1 hour 2 hour 3 hour 4 hour ایون ڈیلی چارٹ. اس کا مطلب ہے جب میں چارٹ پہ کلک کرتا ہوں, اس کا مطلب ہے جو ایچ آپ کی جو کینڈل ہے, ٹھیک ہے جی, ایک کینڈل جو ہے وہ ورتھ 4 hours. یعنی کہ آپ کی یہ آپ لٹرلی ادھر میں اگر آپ کو دیکھوں اکتوبر سے لے کے نومبر پورا مہینہ کور ہوا وہ 4 گھنٹے کی کینڈلز کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو آپ پورا اس میں 3 یا 4 مہینے ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ سپٹمبر نومبر آ گیا, 2 مہینے یہ ہو گئے, 3 مہینے یہ ہو گئے. تو آپ یہ پورا دیکھ سکتے ہیں بیسڈ آن جتنا آپ زوم آؤٹ کرتے رہیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا. زوم ان بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ نے اندر جانا ہے. اب انالیسس کی ہم لوگ اگزامپل نکالتے ہیں کہ ہم لوگ سپورٹ اور ریزسٹنس کیسے بناتے ہیں اور کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے فرام پریویس اپنے اکاؤنٹس کے ساتھ, سوری ٹریڈس کے ساتھ. یہ 1 سیکنڈ دے گا, یہ لوڈ ہو رہا ہے. ہوا کیا تھا کہ اگر آپ مارچ میں جائیں 2020 مارچ میں جب یہ سارا پینڈیمک کی جو شروعات تھی, اس میں ہو یہ رہا تھا کہ آپ کے سارے سٹاکس جو تھے وہ نیچے گر رہے تھے. تو ٹیسلا بھی گرا تھا نیچے اباؤٹ $69 $70 کے آس پاس کی اس کی ویلیو تھی اراؤنڈ مارچ 18 کے آس پاس. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ آئیڈیل سینیریو تھا کہ کافی لوگوں نے یہاں پر پیسے بنائے, کہ کافی نئے نئے ٹریڈرز جو تھے وہ مارکیٹ میں انٹر کیے, انہوں نے اس پرائس پہ خریدا ہے. دے گاٹ لکی, ٹائمنگ بہت اچھی تھی ان کی. دے گاٹ لکی, انہوں نے یہاں پر خریدا ہے اور وہ $800 کے شیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی.
بعض جو ہے انہوں نے اس چیز پہ بلیو نہیں کیا تھا، وہ آگے جا کے انہوں نے ٹریڈ لیا ہے، جو کہ میں آگے کی آپ کو انٹری دکھاؤں گا. تو سب سے پرفیکٹ انٹری جو تھی وہ ٹیسلا کی تھی آن دی 18th اور دا 19th آف آپ کہنے والے اس مہینے کی 18 یا 19 کی جو تھی، اس وقت یہ کینڈل بنائی گئی تھیں. تو اگر آپ دیکھیں یہ اوپر سے نیچے آپ کی ٹرینڈ لائنز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ایک اہم سی چیز بتائی تھی، ٹرینڈ از یور فرینڈ انٹل اٹ بینڈس، یعنی کہ جب وہ ٹرینڈ ٹوٹے گا اس کا مطلب ہے یہ جو ہے آپ کا ریورس لے گی، یعنی کہ الٹا وہ ڈائریکشن میں جائے گی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس ٹریڈ کو دیکھیں غور سے تو یہ آپ کا نیچے آیا ہے، ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو 3-4 انڈیکیٹرز دیے تھے، ایک ٹرینڈ لائن آپ کی آ گئی، ٹھیک ہے. سپورٹ اور ریزسٹنس وغیرہ جو تھی اگر آپ بناتے تو یہاں پر آپ کی ایک سپورٹ اور ریزسٹنس بنتا، کیونکہ اب یہ نیچے آ رہا ہے تو اس کی ریزسٹنس لائن یہاں پر بنتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا جو انٹری پوائنٹ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا آر ایس آئی کا. آر ایس آئی یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے 20-26 کے آس پاس ہے، 26-27 کے آس پاس ہے، یعنی کہ اوور سولڈ، سب نے بیچنا شروع کر دیا تھا. اب جو اسمارٹ لوگ تھے انہوں نے یہاں پر اٹھانا شروع کر دیا، اسٹاک کو اٹھا کے وہ آر ایس آئی کو اوپر لیتے گئے، ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر میں زوم ان کرتا ہوں. یاد ہے میں نے آپ کو اس کی وہ دکھائی تھی، کینڈل سٹکس کی چیٹ شیٹ دکھائی تھی، ٹھیک ہے. اب وہ انڈیکیٹر آپ دیکھیں کہ اس نے کینڈل سٹک نے آپ کو کیا بتایا، میں دکھاتا ہوں آپ کو. آیا ہے وہ ہے ڈوجی، ٹھیک ہے جی. ڈریگن فلائی مجھے ہیمر نہیں نظر آیا، مگر مجھے انورٹڈ ہیمر ٹائپ ایک نظر آیا، اس کو دوبارہ جا کے دیکھتا ہوں میں. بلش ابینڈن بیبی سملر ہے، ٹھیک ہے جی. مارننگ ڈوجی سٹار سملر ہے، اوکے. یہ سٹار جو جسے ہم کہتے ہیں یہ اس کو الٹا کر دیں تو وہ ایوننگ سٹار بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. مارننگ سٹار ہمیں یہ انڈیکیٹرز نظر آئیں، ٹھیک ہے. مارننگ سٹار، ابینڈن بیبی، مارننگ ڈوجی سٹار، ان سب سے ملتا جلتا ہے. اور یہاں پہ انورٹڈ ہیمر ہے. ان کو ہم لوگ دماغ میں رکھ کے اب میں واپس آپ کو لے کے جاتا ہوں. آیا یہاں پر آپ کا ہیمر ہے، پھر یہ چھوٹی سی ایک آپ کی بنی، اور یہ آپ کی گرین. اس گرین نے انگلف کیا ہوا ہے کس کو؟ اس تینوں کو کھا رہا ہے. وہ جتنی زیادہ کو کھا رہا ہوگا اتنا اسٹرانگ انڈیکیٹر ہے. تو 1 2 3 4 5، یہ 5 کینڈلوں کو کھا رہا ہے، انگلفنگ یعنی یہ ان کو کھا رہا ہے. اس کی پوری باڈی کھانی چاہیے. وکس کو آپ ہٹائیں، باڈی کو کھانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس نے یہ بھی بنایا، تو اس سے ملتا جلتا مارننگ سٹار، ایوننگ سٹار، سارے اس نے انڈیکیٹر یہاں پہ دے دیے بھائی کہ آپ خرید لو. یعنی کہ یہ جو ہے بائی پوائنٹ ہے. آپ نے یہاں پر اپنے سٹاک خریدا ہے اور آپ بیٹھ گئے ہیں فار دا لانگ رن. کوئی بھی ٹیسلا خریدتا ہے وہ ہمیشہ لمبے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کار کمپنی ہے، لمبے کے لیے عرصے کے لیے آئی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس نے بینک کرپٹ ہو جانا ہے. تو جو بھی ہوگا اس نے لانگ پوزیشن ضرور لی ہوگی. لانگ کا مطلب ہے یعنی کہ لمبا ٹریڈ اپنے پاس رکھنا، ٹھیک ہے. شارٹ ٹرم ہوتی ہے، ایک دن کی ہوتی ہے جو ڈے ٹریڈنگ کا میں بتا رہا تھا. سوئنگ ٹریڈ جو ہوتا ہے وہ یوزلی 1-2 مہینے کے لیے رکھتے ہیں. لانگ معنی کہ 1 سال 2 سال 3 سال جو بھی آپ کا ٹارگٹ پلان ہے، ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے یہ رکھا ہے اور یہ اب زبردست طریقے سے اوپر گیا ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اب میں اس کو چھوٹا کروں گا. اب یہ ہم لوگ آ گئے ہیں جو اس کی ایکچوئل ریالٹی ہے. پہنچ تو گیا، آج ہے جنوری 10، تو ابھی 880 پہ بیٹھا ہوا ہے.
اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈفرینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈفرینٹ لائنیں ہیں. یہ سپورٹ اور ریزسٹنس میں نے بنایا ہوئے ہیں, حالانکہ ہیں تو بہت سارے, مگر میں نے گراف کو تھوڑا کلین رکھنے کے لیے کم کر دیے تھے جان بوجھ کے. اس پہ بہت سارے ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے خوبصورت طریقے سے اس نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی مجھے خریدو, میں اوپر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک یہ طریقہ ہے آپ کا, ایک انڈیکیٹر یہ تھا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی پریویس اس چارٹ کی ایگزامپل دی تھی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہی ایگزامپل بالکل ڈٹو کاپی آپ کو ٹیسلا کے اسٹاک پہ یہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں آپ, یہ آیا, اس نے اوپر ریزسٹنس بنایا, پھر نیچے آیا, اس نے ایک سپورٹ بنائی. تو آپ نے یہ دو لائنیں تو لگا ہی دیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی لگی رہ گئیں. اب وہ دیکھیں آگے کیا ہے, اس نے سپورٹ سے باؤنس کیا. ٹھیک ہے, تو وہ سپورٹ کو اس نے آ کے ٹیسٹ کیا اور باؤنس کیا, پھر یہ گیا ریزسٹنس کے پاس. اب یاد ہے میں نے آپ کو بریک آؤٹ پوائنٹ کا بتایا تھا, تو یہ بریک آؤٹ اس نے کیا, یہاں پر ٹیسٹ کیا, اور نیا اوپر جا کے اس نے ریزسٹنس اور سپورٹ بنانا شروع کر دی. ٹھیک ہے جی. وہاں سے اس نے اوپر گیا, اس نے یہ ریزسٹنس بنائی, اس کو فالس بریک آؤٹ کہتے ہیں. پھر نیچے آیا, اس نے سپورٹ بنائی, پھر اوپر گیا اور اس نے فالس ٹیسٹنگ کری. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے. جو پریویس ہماری سپورٹ اور ریزسٹنس بنی ہوئی تھی نا, اب دیکھیں اگر ہم لوگ یہاں پر ہوتے ہیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لائن یہاں پر اپنی ایک بنا دی تھی, ایک لائن ہم نے یہاں بنا دی اور ایک لائن ہم نے یہاں بنا دی. اب آپ یہ دیکھیں فیوچر میں کیا ہو رہا ہے. یہ اس نے ٹچ کیا. ٹھیک ہے جی. ادھر لائن کو ٹچ کیا, ادھر ٹچ کیا, پھر ہم نے یہ جو ریزسٹنس تھی اس کے اوپر لائن کھینچ دی. اب یہ دیکھیں ادھر سے باؤنس کر رہا ہے. ہم جب یہاں پر تھے ہمیں فیوچر کا نہیں پتا تھا, ہم یہاں پر جب تھے تو ہم نے یہ لائن جو ہے وہ کھینچ چکے تھے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر کیا اس کو ٹچ کیا, پھر ٹچ کر کے واپس سپورٹ پہ آیا, پھر وہاں پر کیا اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کری, تو ادھر اندھی دھن گھومتا رہا. پھر دیکھیں ٹچ کیا اس نے, پھر سپورٹ پہ آیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پیٹرنز یہ پہلے سے ہم نے بنائی ہوئی ہیں, بس ادھر ہی اسٹاک اوپر نیچے ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کنسولیڈیشن پہ جا چکا ہے. اچھا ادھر کیا ہو رہا تھا, کافی جو ہے ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا. یہ پورا جو ہے سپٹمبر سے لے کے نومبر تک پورے 2 مہینے پرائز جو تھی اوپر نیچے ہو رہی تھی, کیونکہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے, بیچ رہے ہیں پھر خرید رہے ہیں پھر بیچ رہے ہیں. جنہوں نے 70-80 پہ خریدا تھا وہ اب نکلنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بیچ رہے ہیں. کوئی نئے لوگ آ رہے ہیں پھر وہ بیچ رہے ہیں. لوگ پروفٹ بنا رہے ہیں, کیونکہ جو ڈفرینس آ رہا ہے نا آپ کے سپورٹ اور ریزسٹنس کے بیچ میں, وہ تھا 350 450. چلو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں, $100 کی بات ہو رہی ہے. تو میں نے آپ کو ایک چیز کہا تھا پہلے کہ سیل ایٹ بائی ایٹ سپورٹ سیل ایٹ ریزسٹنس. تو لوگ یہی کر رہے تھے, سپورٹ پہ خریدتے تھے, ریزسٹنس پہ بیچ رہے تھے, سپورٹ پہ خرید رہے تھے, ریزسٹنس پہ بیچ رہے تھے. تو اب جن کا لانگ کا گیم ہے وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ لمبی رائڈ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اندر کیا ہو رہا ہے. اب یہاں پہ ملینز آف ٹریڈرز ہیں جو بیٹھ کے نا یہ بائنگ سیلنگ کر رہے ہیں. جو لانگ ہے وہ لانگ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ود ان اے ٹرینڈ الگ سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. اب یہ جو آپ کی گراف نیچے آ رہی ہے, میں نے اس کی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے چھوٹی سی آپ کو. یہ دیکھیں ٹرینڈ لائن. ٹھیک ہے, اس ٹرینڈ لائن کو توڑا, یہ پھر اوپر گیا ہے. ٹھیک ہے, اس نے یہاں پر بریک آؤٹ کیا, ٹیسٹ کرا اس کو, پھر نیچے آیا, پھر بریک آؤٹ کیا اور پھر اور اوپر چلے گیا. اچھا, اب ہم لوگ جاتے ہیں ان سب کو پٹ ٹوگیدر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں سپورٹ اور ریزسٹنس کا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہاں پر اوپر نیچے باؤنس ہوتی ہے. ٹرینڈ لائنز آپ کی آ گئیں. ٹھیک ہے جی, کینڈل سٹکس میں نے آپ کو دکھا دی اور RSI دکھا دیا. اب آپ یہ دیکھیں ایک انٹری ہماری تھی $70 پہ. ٹھیک ہے, دوسری انٹری اسٹاک نے آپ کو خود بتایا کہ بھائی لے لو, ابھی اٹھا لو مجھے. ٹھیک ہے, اب وہ اٹھانا کس طرح ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کی ٹرینڈ لائن آئی, آپ کا ایک انڈیکیٹر. ٹھیک ہے, اس کو بریک کر رہا ہے وہ. دوسرا آپ کا ہے RSI, تیسرا ہے آپ کی کینڈل سٹکس. ٹھیک ہے, یہ
ڈیسائسو کینڈلز نہیں ہیں یہاں پر. کیا ہو رہا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. انہوں نے ڈیسیجن, یہ اسپننگ ٹاپ ہو گیا, ڈوجیز ہو گئے, یہ ہمیں چاہیے. جتنی لمبی آپ کی وک ہوتی ہے اتنی جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ آپ کے لیے آپ کے فیور میں جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پر کیا اوپر نیچے فائٹ ہو رہی ہے بائرز اور سیلرز کی. ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ کا انڈیکیٹر آ گیا, ٹرینڈ لائن آپ کا آ گیا, آر ایس آئی آپ کی ہو گئی ادھر کینڈل سٹکس. اگر آپ دیکھیں 1 2 3, اگر میں پیچھے جاؤں کینڈل اپنے چیٹ شیٹ میں, وہاں پر 3 وائٹ سولجرز کے نام سے لگاتار اگر آپ کو 3 گرین نظر آئے, یہ آپ کا ایک بائی سگنل ہے. تو آپ نے جو ہے مارکیٹ انٹری جو ہے وہ 379.3 کے آس پاس کر لینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ سپورٹ اور ریزسٹنس کو بھی ہٹ کر رہا ہے جو کہ ہم نے پہلے بنائی ہوئی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کی بنائی ہوئی ہے, تو اس کو ہٹ کر رہا ہے. تو آپ کے سارے جو ہے نا چیک لسٹ جو ہے نا آپ کی وہ ریڈی ہے, سب کو ٹک 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 آپ کے یو ریڈی ٹو گو. یہ آپ کی نئی انٹری تھی ٹیسلا کی. اوکے, یہ آپ گئے ہیں اوپر, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ویٹ کر رہے ہیں, جو آپ کو بولا گیا ہے آپ اس کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ویٹ کریں اینڈ آل آف اے سڈن بوم آپ کو یہ ایک گین ملتا ہے. بڑی سی لمبی ریلی ہوتی ہے, اور یہ لمبی ریلی جو ہے اگر آپ 370 380 پہ اگر آپ انٹر کر چکے ہیں, ابھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایزی. بعض لوگوں نے 600 پہ بیچا ہے, جن کو میں بھی جانتا ہوں, 300 پہ اندر آئے تو 600 پہ بیچا ہے, بعض لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب کا اپنا اپنا ہے کہ وہی کتنا لمبا ان کا پلان تھا, بعض لوگ ڈال کے بھول چکے ہیں. تو یہ آپ کے پلان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اچھا, جو ایک چیز میں نے 4 آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں سب کو بتا دیا. اب میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آر ایس آئی کا بونس. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو زبردستی بتا رہا ہوں, اس کو یہ بہت ہی ایک چھپی ہوئی چیز ہے. ٹھیک ہے جی, جو لوگوں کو ریئلائز نہیں ہوتی, جو آر ایس آئی کا انڈیکیٹر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہڈن چیز ہے. آپ یہ دیکھیں, آر ایس آئی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کب تھوڑی بہت شفٹ ہونے والی ہے, گرنے والی ہے, ہلکا سا اس میں سیل آؤٹ ہونے والا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ آپ نے پوائنٹ دیکھا, میں نے ایرو بنائی ہوئی ہے 2. ٹھیک ہے, ان پہ فوکس کریں. تو مارکیٹ ابھی نیچے ہے, یہ اوپر آئی, مارکیٹ نے اپنا ایک ہائی بنایا. ٹھیک ہے, اس ہائی کا آر ایس آئی دیکھیں اوور باٹ, بہت ہی لوگوں نے خرید لیا ہے. اب والیوم نے اتنا والیوم چڑھ گیا کہ والیوم نے اس کو نیا ہائی بنا کے دے دیا. ٹھیک ہے جی, تو اگست 24 سے لے کے سپٹمبر 1 تک نیا ہائی, ایک ویک کے اندر نیا ہائی بن گیا. مگر اگر آپ آر ایس آئی دیکھیں نا, ادھر اپوزٹ سین ہو رہا ہے. اپوزٹ سین کیا ہے کہ یہ جو ہے انڈیکیٹر یہ 8470 پہ ہے, اور جو اس نے نیا ہائی جو بنایا تھا اس کا تھا 8190. دو پوائنٹ کا فرق ہے, مگر اس پوائنٹ کا کیا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے کہ اس نے آپ کو بتایا وہ نیچے جا رہا ہے والیوم. ٹھیک ہے جی, تو یہ جو ہائی, جو پریویس ہائی جو تھا اس کا وہ اونچا ہے جو نئے ہائی کی بنایا گیا ہے. تو آر ایس آئی پہ وہ نیچے ہے. تو اگر وہ نیچے آپ کا ڈرا کیا جائے تو اس کا ایک چھوٹا انڈیکیٹر یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑا بہت سیل آف ہوگا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ گری تھی. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی کافی بڑی گری تھی. اگر آپ اس کو دیکھیں پوائنٹ سے تو یہ 534 سے لے کے 311 اگر راؤنڈ آف کر دیتے نا, $200 کا فرق آیا تھا پر شیئر کے اندر. ٹھیک ہے جی, یہ بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. اگر ایک اور میں آپ کو چھوٹی اگزامپل دوں آگے جا کے, آلریڈی بنائی ہوئی ہے میں نے آپ کے لیے. یہ دیکھیں, ایک ہائی بنایا اس نے, پھر دوبارہ ہائی بنایا. ادھر کیا ہوا, یہ ہائی اس سے میچ کر دیا ہم نے آر ایس آئی سے. ٹھیک ہے, دوسرا ہائی یہاں پر سیم تھنگ, آپ یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے, تو یہاں پر سیل آف ہوا ہے ایک دم سے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک بونس فیچر ہے جو لوگ آر ایس آئی کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے, تو وہ لوگ جو ہیں اس کو مس آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کے لیے بونس ڈالا ہوا ہے کہ آپ کو 4 انڈیکیٹر پلس اس انڈیکیٹر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, اب
رسک مینجمنٹ پہ آ جاتے ہیں. ہوپفلی آپ لوگ کو وہ چارٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی کویشچنز ہیں آپ بے شک مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں, یا آپ مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. میں آہستہ آہستہ ویڈیوز دوسری بھی لانچ کروں گا, مگر یہ ہمارا لیسن جو تھا مین یہی تھا کہ آپ کی تھوڑی ٹریڈنگ جو ہے وہ تھوڑی اسٹرانگ ہو جائے اور آپ کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اچھا, اب یہ ٹریڈنگ کا جو رسک مینجمنٹ آ جاتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا اپنا پورٹ فولیو کی پرسنٹیج ڈالنا چاہتے ہیں. کہاوت یہی ہے کہ ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. یہ کہ آپ اپنے سارے پیسے ایک ہی اسٹاک میں نہ ڈالو یا ایک ہی چیز میں اپنا سارا رسک نہیں ڈالو. جیسے فار ایگزامپل آپ کے 10,000 تھے اور آپ نے 10 کے 10 پورے ٹیسلا میں ڈال دیا, اور ٹیسلا تو اتفاق سے اوپر چلے گیا, مگر اگر نہیں جاتا اپوزٹ جاتا تو آپ کے سارے پیسے وہ ڈوب جاتے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسفائی کرنا ہے. ٹیک اس میں ڈالیں, سیکٹر میں ڈالیں, آئل میں ڈالیں, ای ویز میں ڈالیں, جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر آپ اپنا پورٹ فولیو جو ہے وہ آپ ڈائیورسفائی کریں. ٹھیک ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو کہ بگینر ٹریڈرز کو نہیں پتہ, وہ کہلاتا ہے اسٹاپ لاس. ٹھیک ہے جی. اسٹاپ لاس وہ ایسی چیز ہے جو آپ کو ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی میں جب رسک جو ہے لینا چاہ رہا ہوں وہ کتنا مجھے لینا چاہیے. تو وہاں پر آپ کو اسٹاپ لاس لگانا ہوتا ہے کہ بھائی میں اتنا رسک لے سکتا ہوں, اس سے نیچے جائے گا میں ٹریڈ سے باہر ہوں, چاہے وہ نیچے جا کے دوبارہ اوپر چلے آئے پھر بھی میں ٹریڈ سے باہر ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کی میں آپ لوگ کو اگزامپل دوں گا, یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کس طرح. اور ہمیشہ 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 اپنا ایک پلان ہونا چاہیے, ضروری ہے. دوسری بات رہی آپ کے ریشیوز کی 2:1 3:1, یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اسٹاپ لاس کور کرتے ہیں اور کیا ڈالنا چاہیے اور کیا رسک لینا چاہیے آپ کو. سوئنگ ٹریڈر, ڈے ٹریڈر, میں نے آپ کو جب چارٹ دکھا رہا تھا اس وقت بتایا تھا سوئنگ ٹریڈر تھوڑا لمبا ہوتا ہے, وہ 2 ویک سے لے کے 4 5 6 ویکس تک جاتا ہے, مگر وہ اچھا ہیفٹی پے ہوتا ہے. جو ڈے ٹریڈر ہوتا ہے وہ ایک ہی دن میں اتنا ہی بنا سکتا ہے, مگر وہ ملٹیپل ٹائمز ان اینڈ آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اگین وہ آپ کے پلان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. اچھا, اب ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو 2:1 ریشیو کی. اب لیٹ سپوز کہ آپ نے 100 شیئرز لیے $20 پہ. ٹھیک ہے جی. اس شیئر کا جو ٹارگٹ پروفٹ تھا وہ آپ نے $30 رکھا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ نے $20 کا اٹھایا, 30 پہ بیچنا ہے آپ نے 100 شیئرز. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے اسٹاپ لاس رکھنا ہے؟ وہ آپ نے تھوڑی گرافس وغیرہ دیکھنی پڑتی ہیں, اس لحاظ سے آپ نے دیکھنا بھائی میں نے کتنا رسک لینا ہے. اگر میں 2:1 کا رسک لینا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے $10 بنانے کے لیے $5 رسک کرنا پڑے گا. تو اگر 20 کو آپ 5 مائنس کریں تو $15 کا آپ کا اسٹاپ لاس بنتا ہے. تو $15 پہ آپ نے اسٹاپ لاس لگا دینا ہے. اس کا مطلب ہے اگر یہ میرے شیئرز $14 کے ہو جاتے نا, یہ میرے پیسے جو ہیں وہ سیف رہیں گے, مگر $14 پہ میں لاس کے ساتھ باہر ہو جاؤں گا. پیسے مجھے مل جائیں گے اپنے $14 پہ. آپ پیسے لوز کرتے ہو پر شیئر, $5 پر شیئر آپ لوز کر رہے ہو تو اگر اسٹاپ لاس ہٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. 15 پہ 14 پہ جاتا ہے, آپ اسٹل 15 پہ آپ کو نکال دیا جائے گا کیونکہ آپ نے اسٹاپ لاس جو ہے وہ 15 پہ سیٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ٹارگٹ پروفٹ سیم تھنگ 30 پہ سیٹ کیا ہوا, اگر وہ 35 پہ جائے گا مگر آپ کو 30 پہ نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے رسک کر رہے ہیں $5 ٹو میک $10. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک ایگزامپل ہو گئی. دوسری ایگزامپل یہ ہے 3:1 کا ریشیو, جو کہ یوزلی میں اس پہ زیادہ فالو کرتا ہوں, دونوں پہ کرتا ہوں, بٹ میرے جو شیئرز ہیں وہ یوزلی بٹوین $1 سے لے کے $2 سے لے کے $20 25 $30 تک ہوتے ہیں, جن پہ میں زیادہ پلے کرتا ہوں. میں زیادہ بڑے شیئرز کے ساتھ اسٹاکس کے ساتھ نہیں کھیلتا. تو آپ کے جو اب اسی ایگزامپل میں آپ کو ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا $5 کا اسٹاک ہے وہ لوگ کس طرح اس کو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو ایسے $5 کا آپ نے اسٹاک لیا, تو وہ آپ نے 100 شیئرز اٹھائے, آپ نے اپنا اسٹاپ لاس جو ہے وہ $4.70 پہ ڈالا.
اور آپ نے کہا کہ میرا ٹیک پروفٹ ہوگا $6. اس کا مطلب ہے آپ 30 سینٹس رسک کر رہے ہیں ٹو میک $1. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا 3:1 کا ریشیو ہو گیا. اچھا, دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے, کرنا نہیں ہے, جو ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں, لیٹ سپوز آپ نے 3 ٹریڈ لیا ہوں, ٹھیک ہے, 3 میں سے 2 آپ ہار جاتے ہو, ٹھیک ہے جی, اور 1 پہ آپ جیتتے ہو, آپ پھر بھی پروفٹ پہ ہو گئے. آپ کی پرسنٹیج وننگ کم ہے مگر آپ پھر بھی آپ پازیٹیو پروفٹ پہ ہو. ٹھیک ہے جی. وہ کیسے؟ دیکھیں, آپ نے 2 شیئرز کے سیم اگر یہی ٹریڈ لیا جائے, آپ نے 2 جو آپ کی ٹریڈ سے اس پہ آپ نے 30 سینٹس کا آپ نے رسک لیا. ٹھیک ہے جی. تو اگر وہ آپ نے لاس کیا ہوگا نا, تو آپ کے 30 سینٹس لاس ہوئے تو 60 سینٹس آپ کے لاس ہوئے. ٹھیک ہے جی. مگر جو ایک ٹریڈ آپ نے بنایا ہے اس پہ آپ نے $1 بنایا ہے, تو اگر آپ $1 سے 60 سینٹس مائنس کریں تو آپ کو 40 سینٹ کا آپ کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا ٹریڈنگ ایک میتھڈ ہے جو لوگ یوز کرنا چاہیے, ان کو ایک پلان جسے کہتے ہیں نا, اس کے ساتھ آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. اچھا, ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو میں نے اسٹاک پہ مس کر دی تھی, وہ تھے پیٹرنس. اگر ہم پیٹرنس والی پہ جائیں, میں نے آپ کو اس چیز کا بتایا تھا کہ پیٹرنس جو ہے نا, یہ آپ کو میں دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک سیکنڈ ہے مجھے. ہم لوگ ٹیسلا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پوائنٹ پہ نومبر 16 کے آس پاس. میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں. یہ آپ کا پیٹرن. ٹھیک ہے جی. ہوپ فلی آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ میں نے تھوڑی سی اس کی ڈارک لائن بنا دی ہے, یہ نظر آ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. اب جو میں نے آپ کو پیٹرنز پہلے دکھائے تھے, اس سے کون سا ملتا جلتا ہے؟ 1 2 3, یہ تینوں ملتے جلتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ادھر سے اوپر جائے گا, تو ہم لوگ فیوچر میں جاتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ آپ کا بریک آؤٹ ہوا. یہاں پر آپ کا ایکچوئل بریک آؤٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتایا تھا, پہلے سمجھایا تھا. یہ جو ریزسٹنس جو ہے اس نے بریک آؤٹ کیا اور یہاں سے اوپر سیدھا. تو یہ پیٹرنز جو ہیں آلریڈی ڈیولپ ہو چکے تھے, یہ بس آپ کو ڈھونڈنے کی دیر تھی. تو لوگوں نے ایک انٹری $70 پہ ماری, دوسری انٹری آپ کی یہاں تھی, سوری یہاں تھی, پھر آپ کی ایک انٹری یہاں تھی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اگر مس کر دیا 70 پہ, 380 پہ آپ کو ایک اور جو ہے انٹری 470 کے آس پاس آپ کو مل جانی چاہیے تھی. تو ملٹیپل ٹائمز آپ مارکیٹ میں جا سکتے تھے جہاں پر آپ کو انڈیکیٹر, میں ہائپ کی بات نہیں کر رہا, لوگوں نے تو پہلے سے بولا تھا بھائی ٹیسلا لے لو, ٹیسلا لے لو, میں اس کی بالکل بات نہیں کر رہا. میں جو ہوں آپ کو انڈیکیٹرز کے حساب سے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے. دوسرا پیٹرن جو تھا میں نے آپ کو بتایا تھا, چائے کا کپ. جو کپ یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے, یہ اس طرح بھی دکھایا جا سکتا ہے. یہ چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے. تو اس پہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ اب آپ کو ہر جگہ نظر آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ جب سے میں نے آپ کو یہ ٹریڈنگ کا میتھڈ دکھایا ہے, یہ آپ کو ہر جگہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو اس کو آپ ڈھونڈیں, اس پہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں, آپ کی وننگ جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو ان سب کو اگین والیوم کے ساتھ, ٹرینڈ کے ساتھ, ٹرینڈ لائنز کے ساتھ, RSI کے ساتھ, کینڈل سٹکس کے ساتھ, یہ سب آپ نے انڈیکیٹرز ڈالنے ہوں گے. تو یہ آپ دیکھیں, یہ آیا اور یہ پھر ایک ہینڈل بناتا ہے, ہینڈل, اور پھر اس پوائنٹ پہ آپ کا جب بریک آؤٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, بریک آؤٹ یعنی کہ جو پریویس ہائی جو بناتا ہے نا,
اس کو بریک آؤٹ کرتا ہے تو اس وقت آپ خریدتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگ ادھر انٹر کرتے ہیں, بعض لوگ ادھر انٹر کرتے ہیں, بعض لوگ ادھر انٹر کرتے ہیں. تو اس کی ملٹیپل انٹریز ہوتی ہیں ڈپینڈنگ آن آپ کا اسکل لیول کتنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ ایک اور میتھڈ کہلاتا ہے فیبوناچی, جو کہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا, وہ بہت ٹو مچ ہو جائے گا, مگر وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ کی گراف اوپر جاتی ہے, نیچے آتی ہے, وہ ایک فیبوناچی لیول پہ ہٹ کرتی ہے, پھر اوپر اس کی ایکسٹینشن بنتی ہے. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے, مگر میں اس پہ جانا نہیں چاہتا. تو ابھی میں یہ 3 سے 4 جو انڈیکیٹر ہیں اس پہ میں آپ کو فوکس کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ دیکھیں انالوجیز میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. اگر آپ اسٹاک میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں, اٹس وہ گیمبلنگ کی طرح ہی ہے. آپ کوائن فلپ کرتے ہیں, 50-50 چانس ہے. ٹھیک ہے جی. اوپر جائے گا, نیچے آئے گا, واٹ ایور اٹ از, مگر آپ نے اپنے آپ کو سیکیور رکھنا ہے. کس سے؟ اسٹاپ لاس سے. ٹھیک ہے. اور جو ابھی میں نے آپ کو پوائنٹرز دیے ہیں, 3 سے 4 جو انڈیکیٹر میں نے آپ کو دیے ہیں, 4 انڈیکیٹر, اس سے اب آپ کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جانے چاہیے. یعنی کہ 60-70-80% آپ کا چانس جو ہے وہ بڑھ جانا چاہیے. 80-20, 70-30, کیونکہ اب آپ کو میں نے ایک ایسی نالج دے دی ہے جو کہ آپ آگے لے کے اس کو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں, اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ڈمی اکاؤنٹ پہ کریں آپ اس کو ریئل اکاؤنٹ پہ کریں, مگر آپ اس کو ضرور یوز کرے گا کہ اس کو تاکہ آپ کی ٹریڈنگ جو ہے وہ بیٹر ہو اور اچھی ہو. کیونکہ اب جو ہے آڈز آپ کے فیور میں آ گئے ہیں, کیونکہ آپ کو ایک نالج مل گئی ہے. اب آپ ڈیسیجن جب لینے جائیں گے نا, اب اس کانفیڈنس سے لے کے آئیں گے. کوئی آپ سے پوچھے بھائی یہ کیوں, یہ اسٹاک میں کیوں ہاتھ ڈالا, یہ اس کی وجہ ہے اور یہ نیوز بتا رہی ہے, تو آپ کانفیڈنٹلی آپ اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ میری ڈیسیجن تھی, میں نے اگر غلط کیا, آپ نے کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہر چیز کی ہار جیت ہوتی رہتی ہے. دیٹس وائی آپ کے پاس اسٹاپ لاس ہے. ہر بینک کے پاس اسٹاپ لاس ہوتا ہے. بگنرز کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا, وہ آپ نے لگانا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. جتنے آپ کوائن فلپ کریں گے اتنا آپ بہتر ہوں گے. ایکسپیرینس جو میں نے آپ سے شروع میں مینشن کیا تھا, جتنا آپ کو ایکسپیرینس ہوگا, جتنے آپ چارٹس دیکھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کو اب کپ ٹی کپ دیکھنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو فلیگ پیٹرنز نظر آنا شروع ہو جائیں گے, کینڈل سٹکس کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے اب آپ دیکھنا شروع کر دیں گے. تو میرا ایک گول یہی تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا سلائڈ, یہ آخری سلائڈ ہے, آپ جب یہاں پر بند کریں تو آپ کو ایک آپ کی جو کریوسٹی تھی اور آپ کا جو اسکل لیول تھا وہ اب نیکسٹ لیول پہ پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اب کے لیے اتنا ہی, مگر پریکٹس ضرور کرے گا, چارٹ ضرور دیکھیں, اور آل دا بیسٹ اینڈ گڈ لک فار یور ٹریڈس. تھینک یو.